تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ حضور کی سنت ہے. کہہ رہے یار یہ لوگ کیا کہیں گے, یہ شادی سنت کے موافق کرو تو کہیں گے یہ لوگ کیا کہیں گے. ہمارے چاچا نے ایک دن جب ہماری شادی کی, ہمارے بڑے کہتے ہیں وہ پکم مڑ کی جڑا نہیں اور پکم وعدہ کی گڈا نہیں ہوئی, وہ مڑے مڑے نہیں وہ وعدہ وعدہ نہیں. ماتے جنگ پیغمبر وہ چپ وعدے میں گڑے گئے میں بتا کہ وہ دے چپ جڑے گئے میں استاد ہوا جاؤں میں استاد مشرانوں میں جاؤں میں کہ معنی یہ کہ وہ مردہ جس میں رونا نہ ہو مردہ نہیں, یعنی جس گھر میں میت ہو جائے اس میں ماتم نہ ہو, وہ اس گھر میں میت نہیں ہوئی ہے. اور جس گھر میں شادی اور وہاں گانے نہ بجے اس گھر میں شادی نہیں ہوئی ہے. تو میں نے جواب دیا کہ حضور نے فرمایا کہ مردے پر رو مت اور گانے بجاؤ مت. اب بتاؤ تیرے بڑوں کی مانے یا حضور کی مانے؟ اغم خودے خو وہ بھی ہے مگر یہ اگر اور مگر میں جو پستا ہے, جہاں میں جو بھی کچھ ہوتا ہے کچھ کرنے سے ہوتا ہے, اگر سے کچھ نہیں ہوتا مگر سے کچھ نہیں ہوتا. تو مجھے دیکھ کے اپنے اعمال خراب مت کرو. میرا شرعی عذر ہے, تم لوگوں کا عذر نہیں ہے. اپنی نمازیں, اپنی تہجد, اپنی چاش, اپنی اشراق یہ میں پڑھی ہے میں نے, مجھے اللہ نے معذور کیا, تم لوگوں نے نہیں کیا ہے. یہ میں پڑھتا تھا, سال ہاتھ سال پڑھی ہے, چھوڑا نہیں ہم نے. جب اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے اور بیماری آتی ہے من جانب اللہ ہوتی ہے. آپ لوگ اپنے اعمال خراب مت کرو, گناہگار ہو گئے. کیونکہ میرا عذر ہے, تم گناہگار. یہ مردار مرغی والا مسئلہ ہے, میرے لیے حلال ہے تیرے لیے حرام ہے. سمجھ گئے؟ یہ جو مرغی مردار ہے نا, یہ میرے لیے تو حلال ہے مگر تیرے لیے حرام ہے. یہ وہ مسئلہ ہے, بس یہ یاد رکھنا. یہ نہیں دیکھو کہ پیر صاحب تم بھی شارٹ ہو جاؤ. تو اپنی نمازیں درست کر لو. نماز دین کا ستون ہے. تم تو مبتدا ہو, مبتدا میں تو ایسی نمازیں پڑھو کہ تم لوگوں سے تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو. انتہا میں اللہ تمہیں معذور کر دے. بڑے بڑے بزرگوں کو اللہ نے معذور کیا, انتہا کے اندر سب کو معذور کیا. ایسا بزرگ نہیں گزرا جو انتہا پر پہنچا اس کو اللہ نے معذور نہ کیا. ثابت کرا دو. مقام پر پہنچنے کے بعد وہ معذور ہوا ہے, یہ میری دلیل ہے. اس سے پہ سب کچھ نکل جاتا ہے, وہ نماز تہجد سب کچھ رہ جاتی ہے. جس میں اللہ کی حکمت ہے اور راز ہے کہ اس کو معذور کر کے وہ درد اس کے دل میں پیدا کر دیا جاتا ہے, جس سے وہ اپنی اس پچھلی عبادت کے پیچھے روتا ہے. اور اللہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ توفیق اگر تیرے پاس ہوتی تو آج پڑھ نہ, تو ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. ادھر اس کو معذور کیا اور اس کے دل میں درد پیدا ہو, اس درد کی برکت سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. ادھر استغفار پڑھتا ہے وہ, جو کہ وہ لاکھوں ریاضتوں سے نہیں چڑھتا تھا. اور یہ تجربہ کر لو, جو بزرگ بیمار ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مشہور کیا ہے. اور یہ تجربے آپ کے سامنے ہیں, مشاہدات آپ کے سامنے ہیں. کیوں؟ جب وہ آنسو بہتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ چھوڑ دو. لیکن مبتدا کے لیے اعمال کی کمزوری اتنی تباہی ہے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور اس نے اگر ایک دفعہ خراب کر لیا اپنے آپ کو, یہ رکنا اس کے لیے مشکل ہے. اس لیے اپنے اعمال مضبوط کر لو, ایسے مضبوط کرو کہ تم سے کبھی ناغہ نہ ہو. مجھ سے نہیں ہوئے اس لیے بتا رہا ہوں. تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوتی تھی, الحمدللہ کہہ رہا ہوں. ایک دفعہ میں گیا, میں واقعہ سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو. جب میں ایک عمل کر رہا تھا تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوٹ رہی ہے. 40-41 دن میں پڑھ چکا ہوں, اس سے بھی زیادہ پڑھی ہے. تو میں کام سے جب جا رہا تھا تو عشاء کی اس وقت ایسا حال تھا کہ جہاں بھی نماز کا ٹائم ہوتا تھا میں روکتا تھا اور مسجد میں داخل ہوتا تھا. تو اس کام میں الجھ گیا اور وہ نماز پڑھنے میں چلا گیا. جب نماز پڑھنے پہنچا تو وہاں جماعت نکل گئی تھی, اور جماعت نکلی ہے تو میں دو دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا. میں نے یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہے, یہ تو میری تباہی ہے. وضو کر کے روتا رہا. میں نے جیسی نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس وقت 8:30 پونے 9 بج رہے تھے.
اور اس میں بھی میں کہا یا اللہ تو ناراض ہے اس لیے آج مجھ سے جماعت نکل تکبیر اولا فوت ہو گئی، جب تک ہوئی تو نماز بھی نکل گئی. ابھی جیسے ہی سجدے میں گیا اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا مدنی مسجد جاؤں، ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی. میں اٹھا، میں نے سویا، سلام پھیرا اور سیدھا مسجد سے باہر رکشا پکڑا. اتنا دور تھا، میں نے کہا یار مدنی مسجد. اس نے کہا اس وقت 50-60 روپے 100 روپے میرے جے کر 80 روپے میں چل. سیدھا پہنچا، ابھی مدنی مسجد میں آدھا گھنٹہ باقی تھا. اتنا خوش ہوا، سیدھا کہ وضو کیا اور اللہ کا شکر کرتا رہا. اتنا شکر اللہ کا ادا کیا اس دن میں نے کہ مت پوچھو. جن ساتھی